السلام علیکم عادل صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیرت ہے؟ وعلیکم السلام، خیر شکر اللہ کا فضل ہے، آپ لوگ کیسے؟ الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکر ہے ہم کو موقع دیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آدمی کس چیز سے ذہانت حاصل کرتی ہے، ذہین بن جاتی ہے؟ یہ سوالات اکثر لوگ کرتے رہتے کہ یار آدمی کس چیز سے ذہین بن جاتا ہے، ذہانت کیسے حاصل ہوگی؟ ذہین آدمی کس کو ہم کہیں گے؟ ایک تو سمجھدار ہے وغیرہ، وہ عام معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، فہیم ہے، ذہین ہے۔ ذہانت کا کیا معنی ہے؟ ذہانت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس معلومات ہو، آپ کے پاس مہارت ہو، تجربے ہو، ان کے ہوتے ہوئے آپ حالات کو سنبھال سکے، آپ کے پاس انفارمیشن ہو، سکلز ہو، ان دونوں کی موجودگی میں آپ سچویشن کو کنٹرول کر سکے، ان پر قابو پا سکے، چاہے وہ فیوچر کے ہو یا پریزنٹ کے ہو، یہ کہتے ہیں ذہانت۔ لیکن یہ ذہانت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے، لوگ اسے پوچھتے رہتے یار ذہانت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ ایک تو وہ ذہانت ہے نا جو ہم کہتے کہ یار فلاں لڑکا بہت ذہین ہے، اسکول میں اس کی پوزیشن ہے، یا کہتے ہیں مثلا فلاں شخص بہت ذہین ہے، اس کو بہت سارے اشعار یاد رہتے ہیں، فلاں شخص بہت ذہین ہے، اس نے ایک دن میں اتنا بڑا مضمون یاد کیا۔ یہ ذہانت آپ یاد رکھیں کہ صرف ہر چیز کو یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، ہر رتب یابس کو یاد کرنے سے ذہانت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چاہتے کہ اس کو ذہانت حاصل ہو تو ذہانت کے لیے ہمیں مخصوص چیزوں کو یاد کرنا پڑے گا، جو عمدہ نفیس اور پکی چیزیں ہونا، ان پر اتفاق و متفق علیہ باتوں کو یاد کرے۔ اس کی بعد ادھر کی باتیں ہم خود ٹچ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اصولوں کو یاد کریں گے، قواعد و ضوابط کو یاد کریں گے تو جزئیات خود بنا سکیں گے۔ جیسے علماء حضرات کی طریقہ ہیں، اگر آپ لوگوں کا تجربہ ہو چکا ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصول پڑھاتے ہیں، قواعد ضوابط پڑھاتے ہیں، پھر ان اصول، قواعد و ضوابط کے تناظر میں مختلف قسم کی جزئیات پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اصل آپ سمجھ گئے، قاعدے کو سمجھ گئے، اصول کو سمجھ گئے، اس کے بعد جزئیات بنانا یا فروع پہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اگر ذہانت چاہیے نا تو ہمیں اصول کو سیکھنا ہوگا، قواعد کو سیکھنا ہوگا، ضوابط کو سیکھنا ہوگا۔ اصول قواعد کے بعد پھر ہم جزئیات، فرعیات وغیرہ پر آگے چل سکتے، بہت ساری باتوں کو متفرع کر سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ ذہانت ہمیں چاہیے نا تو ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ہم اسٹڈی کی عادت ڈال دیں، مطالعے کر لیں، بہت ساری کتابیں، دینی، اسلامی، دنیاوی، معلوماتی، ہر موضوع پر ہمیں کتاب مل سکتی ہے لائبریری میں، کتب خانوں میں، اگر ہم جا کر دیکھ لیں، اچھی کتاب کو چن لے، پڑھ لے، تو اس سے ہماری ذہانت آگے بڑھ جائے گی، ڈیولپ ہو جائے گی۔ یہ ذہانت جیسے کتابوں سے حاصل ہوتی ہے نا، مختلف قسم کی کتابیں آپ پڑھ کر، اسی طرح سے اہل دل کو پڑھنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ، ذہین لوگوں کے ساتھ، سمجھداروں کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کریں، ہماری مجلس ان کے ساتھ رہے، تو اس سے بھی ہماری ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اور سوال ہے آپ کو؟ اور جو بچے ذہین ہیں لیکن وہ تھوڑی سی سبق پیراگراف کو پڑھ لیں گے، وہ اس وقت یاد رہیں گے لیکن بعد میں وہ ذہن سے نکل گئے، یہ کی وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نا، آج کل پہلے زمانے کی باتیں تو آپ لوگوں نے سنی گی، تاریخ وغیرہ کے جو واقعات قصے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کو بہت سارے اشعار، قصے، مضامین وغیرہ دیر تک، بہت سے ایام تک یاد رہتے تھے، لیکن آج کل اسے کیوں یاد نہیں رہتا؟ ظاہر ہے کہ آج کل کی جو دماغ ہے اور جو ہمارے حافظے ہیں، میموریز، یہ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں وہ چیز زیادہ دیر تک یاد نہیں رہتی۔ آج چیز یاد کر لے، کوئی بھی مضمون ہے، لیٹر ہے، خط وغیرہ ہیں، کوئی سبق ہے یا کچھ جملے کسی نے آپ کو دی، یاد کر لے، یاد ہو جاتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اگر ایک بات پر آپ عمل کر لے اور دیگر حضرات بھی اس پر کیا کر لے، سوچ لے، اگر ہمیں چیزوں کو برقرار رکھنا ہے کہ ذہانت میں، یاد رکھنے میں، یادداشت میں، تو اس کے لیے اس چیز کو ریویژن کر لے۔ آج آپ نے کسی چیز کو یاد کر لیا، کل بھی اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لے، پھر اس طرح سے وہ چیز آپ کے پاس محفوظ رہے گی۔ اور یہ نہ سوچے کہ مجھے ساری چیزیں یاد رہیں، اتنا ممکن ہے کہ ہر چیز کو آپ یاد کر سکے،
ہماری ذہانت کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے ہم نہیں کر سکتے، اس لیے اگر کچھ بھی یاد کر لیا ہو نا اس کو ریپیٹ کر لے دن میں روزانہ، یا اگر روزانہ نہ ہو سکے 2-3 دن کے بعد تو ضرور اس کو کیا کر لے، ریپیٹ کر لے، اس سے بھی آپ کو وہ چیز یاد رہے گی، بھولے گی نہیں۔ ٹھیک ہے۔